بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ان ڈے وتھ اجالا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے 29 روزہ اور صحابہ کرام کی زندگی کا پارٹ 29 ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پارٹ لاسٹ ہو سکتا ہے آج رات کو جو ہے وہ چاند نظر آ جائے اور جو ہے وہ کل عید ہو جائے، اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ توفیق دی کہ جو ہے میں اس کو مکمل جو ہے وہ کر پائی ہوں۔ اور اگر کل جو ہے وہ روزہ ہوا تو انشاءاللہ کل کی سیریز بھی آئے گی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہرحال بلاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ جی، تو آج جس صحابہ کے بارے میں ہم پڑھیں وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار میں سے ہی جو ہے وہ یہ تھے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ حضرت ام ایمن کے گھر پہ ہوئی تھی۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت بی بی ام ایمن کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو ان کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ حضرت ام بن ایمن جو ہیں وہ مطلب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی، اور یہ جو ہے وہ ان کی کنیز بھی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی، تو انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی تھی، تو اس لیے ان کا ایک جو ہے وہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، ایک ماں کی طرح جو ہے وہ ان کو سمجھتے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر ان کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو صحابہ تھے ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی انسیت جو ہے وہ ہو گئی تھی، کافی وہ پیار کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو جو ہے وہ حب بن نبی کا جو ہے وہ لقب دیا تھا، اور یہ ہے کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، وہ ان کے ہم عمر تھے، اور جس طریقے سے وہ حضرت حسن کو جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ایسے ہی حضرت اسامہ کو بھی وہ کھلاتے تھے، ایک ٹانگ پہ ان کو بٹھاتے تھے، دوسرے ٹانگ پہ ان کو بٹھاتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو پیار کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا بھی کی تھی کہ جو ہے وہ مجھے ان دونوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیار ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ ان کو محبوب بنا لیں۔ اور یہ پیار بچپن سے لے کر جوانی تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو حضرت اسامہ تو بچپن سے ہی جو ہے وہ انہی گھر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہیں پہ ہی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی جو ہے وہ پرورش پائی تھی، تو ان کی تو کیا خوبصورت جو ہے وہ سیرت ہوگی، اس کی تو کوئی پھر مثال ہی نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو یہ تھا حضرت اسامہ کے بارے میں، اور یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کو سورہ ملک کی کچھ فضیلت جو ہے وہ بتاؤں گی کہ سورہ ملک کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈیلی رات میں آپ نے جو ہے وہ پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ سونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی رہے گی جب تک اسے بخش دیا جائے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا معنی جو ہے وہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایکچولی سورہ ملک میں کہا کیا جا رہا ہے، ایکچولی اس کی کیا جو ہے وہ فضیلت ہے، اور وہ ہمارے لیے کس طرح روشنی کا باعث جو ہے وہ بنے گی۔ تو کوشش کریں کہ سورہ ملک کو جو ہے وہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیں، اپنی روٹین جو ہے وہ بنا لیں۔ جی، تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور مے بی یہ میرا صحابہ کرام کی زندگی کی سیریز کا لاسٹ ولاگ ہو۔ دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔